اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصہ کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ عزیز مصر جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا، اس نے دونی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا، میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و خدمت کرنا، غلام کے طور پر نہ رکھنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، جس نے خرید کیا اس کو مصر سے، اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فدا ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، اور ہر چیز اپنی ان پر تصدق و نثار کرتی تھی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھی، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھی، اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی، اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی تھی، اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اسی طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرصع لے کر ہمیشہ بکری کا بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصہ میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی، اور نوبت یہاں تک پہنچی اور اپنا بید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کیا کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 سال رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی، لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کار ثابت نہ ہوئی، اور اس فکر میں دن رات نڈال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے، پہلے تو میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے، اور تم کے بہت ہی بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈالا ہے، اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا، اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے جو خزانے کی کنجی تھی وہ اس کے حوالے کر دی۔ پس اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفتے خانہ منقش طلاء کاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش تک طلاء کاری کے اور صورت یوسف اور زلیخا کی ایک جگہ باہم تصویر کھینچی، اور وہ ہفتے خانہ میں ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی۔ وہ زربفت مشجر کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیا، اور اس میں تخت زیریں باری مکمل جواہر کا مکان میں رکھ دیا گیا، اور فرش بھی گوناگو بچھائے اور عنبر کی خوشبو سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفتے خانہ میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرات کے ارادے سے
حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے کر گئی اور ان کی مسیت پر کمر باندھی اور تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفتہ خانہ کے دور و دیوار، چھت، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر کوئی مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں اس فتنے میں نہیں آؤں گا اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مسیت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھامنے سے اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شستاب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، خدا کی پناہ، وہ عزیز و مالک ہے، میرا اور میں اس میں البتہ بلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ جب یوسف علیہ السلام خفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویر دونوں کی باہم دیکھی۔ تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو باغور دیکھا اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے، افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر، میں مستغنا ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کر دے گا، حالانکہ میں پیغمبر زدہ ہوں۔ یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا، خدا نہ کرے جو میں ایسا فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مصور کی طرف دیکھ کر یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی، مجھے کیوں ستاتا ہے، آرام جا دے۔ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی، عزیز مصر سے مت ڈرو، میں اس کو زہر کھلا کر مار دوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم مجھ میں سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گناہگاروں پر ہمیشہ کرم کرتا ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں، اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کنج و خزانہ میرے پاس ہے سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفار دے دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا جو تو ارادہ رکھتی ہے۔ اے زلیخا، یہ تمام خرافات ہیں، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ شاید یوسف اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ مفسرین کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں
اور بعضوں نے کہا دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے خفت خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضا دی اور راز بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرا دے رکھی تھی تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و محفوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی مباشرات کی ہوئی۔ پس یوسف کے ازار بند کی ایک گرہ کھلنے میں لگتی اور دوسری گرہ ازار کی بند ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان صرف اس خدا کی ذات پر تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف، مت اس کے مکر و فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر۔ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یوسف، اگر موافقت تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تمہارا نام انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا۔ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ وہ اپنے گہوارے پر ہی بولا، اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا، یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، میں اس کے نزدیک شرمندہ گناہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے جس میں کوئی حس و حرکت نہیں، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز، خبیر و بصیر، رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے اور ادھر زلیخا نے اپنے بالوں منہ کو پریشان خال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے خفت خانے کے 7 دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی اور سر کے بال بھی پورا گندا ہو گئے اور زلیخا کے سر کے بال بھی اجل کر رہ گئے تھے اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا، تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بد فعلی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت خاوند سے دروازے میں۔ اور زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر بد نظر رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، زلیخا مجھ پر ناحق افطرا تہمت رکھتی ہے، میری صداقت و ضیانت اور جھوٹ و بہتانت بتاتی ہے، مجھ کو گناہگار بتاتی ہے، میں اس سے مبرا ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس میں خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ
بات کبھی اس نے کہی۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا تو بہت سچ ہے اور برحق ہے اور سراسر برحق ہے، زلیخا برسر باطل ہے، اس بات پر تو گواہ لا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر مسکرا کر کہا، تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں، 6 مہینے کے لڑکے نے کبھی سوال و جواب نہیں دیا جو مجھ کو بتاتا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف سچ اس بات پر سچا ہے اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانیں یہ بات سنی تو بڑا متعجب ہوا۔ اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب وہ قول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے، وہ جو جھوٹا ہے اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے دور ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا، میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف جانے دو اس بات کو۔ اور اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا کہ بخشوا اپنے گناہ، یعنی یقیناً تو ہی گناہگار تھی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ باتیں ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف عزیز مصر کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل میں قابو کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت یوسف، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا عیب ظاہر نہ کریں۔ اگرچہ زلیخا اس وقت کافرہ ہی تھی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کی پردہ داری کریں، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غفار الذنوب ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے دل میں کہا، میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو امر دی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی، ساتھ دلیل کہ وہ تمہارے جیسا نہیں، بے تعامل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یوں ہی کر منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہو، اگرچہ اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہو۔
تب بھی حکم سے پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد۔ اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان میں پہنچی ہے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی کہ زلیخا کی خاص ہمراز تھی۔ وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچن اور تیسری عورت خوانِ برادر تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامانی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ اسی طرح ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو خبر دی کہ اے زلیخا، آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حضرت یوسف کو پکارنے لگی، اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا، اس ضعیفہ کا کچھ حال راز تو سن لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ تیرا حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے۔ وہ بولی کہ جا بکا والا ہاتھ میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یبکا ایسی آہتش دل سوزا سے چھوڑی کہ اس سے حضرت جا بکا جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 سال ہوئے یہ شعلہ آتشی میرے دل پر جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھ ذرا سا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً ہی اپنا جابکا زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف، میں کیوں کر تیرے بغیر شب و روز یہ بے چابی و تاب کھاتی رہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر اور یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے، اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً مشرف اسلام ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب بتاؤ کہ تو کیا مانگتی ہیں؟ وہ بولی، اے یوسف، خدا کے دربار میں میرے لیے دعا کریں کہ میرا وہی حسن و جمال اور جوانی اور بینائی حشم پھر مجھ کو عنایت ہو اور باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے یوسف، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے اپنا سر نیچے سجدے سے نہ اٹھایا تھا کہ زلیخا نے آواز دی، اے یوسف، اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے، جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ صورت جوانی اور بینائی چشم اسے خدا نے عنایت فرما دی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائی، پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی، جس نے یہ شکل و صورت و بنائی حشم کی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ باقتی رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے یوسف، صبر کر، جلدی مت کر۔ اس کے بعد زلیخا غم خانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوا گستری میں اس کی طرف لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ تقریباً 40 روز اسی طرح گزرے۔ اسی 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملکہ ریان نے
زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس کو جا کر واضح و نصیحت کرتے رہے۔ اس نے چند روز کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کا رسم شرعی ہوتا ہے، ویسا ہی زفاف قحطائی ہوا اور زلیخا کو دوشیزہ یعنی باقرہ پایا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے گزشتہ حال کو معلوم کیا۔ وہ بولی، عزیز مصر ضعیف مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی۔ جو کام زن و شوہر کا تخیل میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیچ نہ تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو بچا کر رکھا تھا، اس لیے ایک شیطان آ کر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان میں سو رہتا تھا، اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زلیخا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور خود گوشۂ نشینی اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیار مل گئے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے۔ بقدر حاجت گلہ کو رعیت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی، یہاں تک کہ 1 من غلہ کا نرخ 2 دینار ہو گیا اور تمام گرد و نواح اطراف سے مصر کی رعیت آ کر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ غلہ کو سارا غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں تو لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے، اور غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ و درہم دینار نہ رہا۔ سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈی باندی باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچ کھایا، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھی بیچ ڈالی، اور 6 سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹی کی باعوض غلے کی ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اجرت میں دے دیا۔ اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت یوسف علیہ السلام کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے ایسا کبھی بھی بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا، شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ اگر ہر بال منہ میں 100 زبانیں بھی ہوتی تو میں بھی شکر نعمت کا ادا نہ کر سکتا۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا، حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیتاً دست بردار ہوں، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اختیار دیتا ہوں کہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام خلق اللہ میں کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اسی کو واپس دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں ہرگز کھانا نہیں کھاتے تھے اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا، آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں؟ اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے کہ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں اگر میں
سیر ہو کر کھاؤں تو باقی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہوتا، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا، لوگ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ملتجائی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کا حال دیکھ کر بہت غم زدہ ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی درگاہ میں تضرع و زاری کی، اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ اسی طرح تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر، تیری صورت میں ہی لوگوں کی غذا بنا دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ بس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک و پیاس جاتی رہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو، اگر اس میں سے آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔